کہ تقوی والے کامیاب ہو جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے کامیاب ہو جائیں گے۔ ان للمتقین مفازا، جو کہا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیاب ہونا ہی ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیاب ہونا ہی ہے۔ تو اللہ کے ڈر کر نتیجہ کہ کامیابی ہو جائے گی۔ تو یہ دو باتیں پیدا ہوتی ہیں، اندر یقین پیدا ہوتا ہے، اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت پر بتکلف چلیں گے، اپنے آپ کو پابند کریں گے، تو اللہ ان کو سیدھے راستے پر ڈال کر کے اندر اپنا تقوی، اندر اپنا خوف پیدا کریں گے۔ اور تقوی اور خدا کا خوف یہ ہر بھلائی کی جڑ ہے، کہ آدمی اللہ کے خوف کی وجہ سے ہر بھلائی کمائے گا، ہر برائی سے روکے گا، ہر برائی سے بچے گا اس کے خوف کی وجہ سے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انی لاخشاکم واتقاکم، انی لاخشاکم واتقاکم، یہ تعریف نہیں کی ہے بلکہ اپنے منصب کا تعارف کرایا ہے کہ جانتے ہو مجھ کو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ کہ جو تبلیغ کا کام کرے اور اللہ سے نہ ڈرے، دعوت کا کام کرے، عبادت کا کام کرے، اللہ سے نہ ڈرے، کہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر کہ وہ تو اصل چیز ہے، وہی ڈر عبادت پر لے جائے گا، وہی ڈر انصاف پر لے جائے گا، وہی ڈر حقوق کی ادائیگی پر لے جائے گا۔ اس لیے فرمایا انی لاخشاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ وانی لاخشاکم واتقاکم، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ اللہ سے خشیت اور خوف اللہ کی تابعداری پر لے جاوے، تقوی اور خدا کا خوف اللہ کی نافرمانی سے بچاوے۔ یہ دونوں باتیں صحیح محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ کہ بھئی تبلیغ میں کیا ملا؟ کہ الحمدللہ یقین ملا آخرت کا، اللہ کا، اور خدا کا خوف ملا۔ اب خدا کے خوف کی وجہ سے اب حکموں کو نہیں توڑے گا، طریقے کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ڈر رہا ہے اور یقین ہے کہ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ آئے گا، موت پر ساری باتیں ظاہر ہوں گے۔ تو یقین اطاعت پر جماتا ہے اور تقوی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بشارت ہے کہ یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان اور تقوی والی بناوے، یعنی ایک طرف یقین پیدا کرے، دوسری طرف خدا کا خوف پیدا کرے، تو پھر کیا ہوگا کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ بدلہ تو بعد میں ملے گا، پہلے برکتیں ملے گی۔ ایمان کی تاثیر ہے کہ ایمان آتا ہے تو ایمان کی برکتیں آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے برکتیں شروع ہو گئی تھی، ابھی آپ نے کام نہیں شروع کیا اپنی دعوت کا، تعلیم کا، آپ کے وجود سے ہی برکت شروع ہو گئی۔ مولانا جیسا فرماتے تھے جس نبی کے پیدا ہوتے ہی برکتیں شروع ہو گئی، بھلے آدمی ہو، اگر اس نبی کا کام کرو گے تو کتنی برکت ہوگی۔ ابھی تو وہ پیدا ہوئے، انہوں نے کام نہیں کیا، برکتیں شروع ہو گئی، تنگیاں ختم ہو گئی۔ ہاں کیوں کہ نبی رحمت وجود میں آیا۔ تو جس نبی کے پیدا ہوتے ہی برکتیں شروع ہو گئی ہے، تو اگر اس نبی کا کام کرو گے تو کتنی برکت ہوگی، کتنے خیر ہوگی۔ اور اگر نبی کا کام نہیں ہوا تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے، پھر کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس محنت کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری زندگی کہ اللہ کی اطاعت والی بنے، اور جان کو، مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی نعمت بھی سمجھنا ہے، اللہ کی امانت بھی سمجھنا ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ نعمت ہے بے شک، لیکن وہ امانت بھی ہے، اور وہ امانتیں اس لیے سونپی ہے کہ امانت کے ذریعے سے حقوق ادا کر کے پھر ہم سے ملو۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تم کو امانت دی ہے، فلاں فلاں حق ہے، یہ حق ادا کر کے پھر ہم سے ملنا، پھر ہم اس حق کا بدلہ دیں گے تم کو، اور وہ بہترین بدلہ ہوگا، بہترین بدلہ ہوگا۔ کیوں کہ حق ادا کر کے آئے ہیں۔ اس لیے کہا کہ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بدلہ تو بہت ہی بہتر ہوگا، بتایا نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ کو استغفار کرے، گناہ کی معافی مانگے، اس کو بھی اللہ جنت میں اتاریں گے، پہلی امتوں کو بھی جنت ملے گی،
پہلی امتیں جو نبیوں کے ساتھ چلی وہ بھی جنت میں جائے گی. ہمارے ہاں بھی کہ کوئی استغفار کرے، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ جنت میں اتاریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے جو اجر و انعام دیں گے کہ وہ تو عمل کرنے والوں کے لیے ہے، کہ انہوں نے اپنی کارگزاریاں، اپنی ذمہ داریاں صحیح بنائی ہے، ایمان والی، اخلاص والی، تقوی والی، کہ ہاں انعم اجر العاملین. قرآن پڑھو تو یہ مغفرت کے بعد کہ عمل کرنے والوں کا جو اجر ہوگا یہ تو ان کی کارگزاریاں، ان کی قربانیاں دیکھ کر بہتر سے بہتر بنا کر کے دیا جائے گا. نعم اجر العاملین، بہت بڑی بات کہی گئی ہے یہ کہ عمل کرنے والوں کا اجر و انعام تو بہت بڑا ہوگا. اب جس چیز کو اللہ بڑا کہے، بہتر کہے، وہ کیسے ہوگی سوچو. اس لیے حضور نے فرمایا ابشروا، بشارتیں سنو، بشارتیں اور فضیلتیں دیکھا کرو، سنا کرو. ہاں کہ یہ بشارتیں، یہ فضیلتیں ہمتیں بڑھائے گی، آگے بڑھائے گی، اللہ سے امیدوار بنائے گی. فضیلت سنیے. اور ابشروا، خوش رہو، واملوا، اور امیدوار رہو، اللہ سے امیدوار رہو. کوئی نا امید نہ بنے اللہ سے. کتنا ہی گناہ کیا ہو، اللہ بہت بڑے ہیں، وہ معاف کر دیں گے. اسے کہا کہ بشارتیں سنا کرو، فضیلتیں سنا کرو، تاکہ کام میں آگے بڑھنے کی استعداد پیدا ہوئے. جتنے فضائل کا جان ہوگا اتنا آدمی کمائے گا. فضائل کا جان نہیں ہوتا تو پھر نیکی کمانے میں سستی اور کوتاہی ہوتی ہے. اس لیے ہم کو فضائل سے چلایا، بشارتوں چلا کہ ابشروا، خوش رہو، وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، اور امیدوار رہو اللہ سے، نا امید نہ بنو، امیدوار رہو. اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے. یہ بشارت ہی ہے کہ وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، کہ امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے. جب کام کرتے ہو تو امیدوار بھی رہو کہ ہم نے اللہ کا کام کیا ہے، دین پر چلے ہیں اور دین کے تقاضے پورے کیے ہیں، تو انشاءاللہ امیدیں اچھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دے گا. یہ بڑی بات کہی ہے. اس لیے مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کا کام بھی کرے، اللہ سے امیدوار بھی رہے، نا امید نہ بنے. حالات عدد بدلتے رہتے ہیں، کوئی نا امید نہ بنے. ہاں گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور نیکی کا بدلہ اللہ بڑا چڑھا کر دیں گے. اللہ کا دستور ہے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے. ہاں اس لیے کہا کہ کوئی نا امید نہ بنے، امیدوار رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ جو تمہیں خوش کریں گے، حالات بدل جائیں گے. اس لیے کوئی حالات سے ڈر کر کام نہ چھوڑے اور حالات کے صحیح کرنے کے لیے کام نہ کرے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے. حالات بدلنے والے ہیں، حالات بدلنے کے جیسے رات کو دن سے بدلتے ہیں، دن کو رات سے بدلتے ہیں، جوانی کو بڑھاپے سے بدلتے ہیں، بچپنے کو جوانی سے بدلتے ہیں. یہ حالات ہیں دنیا میں، یہ حالات ہے. اللہ کوئی نا امید نہ بنے، اللہ اچھے حالات ڈالے گا. امیدوار رہو اللہ سے اور کام کرو. اور فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، کہ نہیں، کام ہی ایسا دیا ہے برکتوں والا کام دیا ہے. فرمایا مجھے تمہارے غریب فقیر ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، ہاں مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کھل جائے گی، اس کی زینت، اور تم پھنس جاؤ گے. یہ مجھے ڈر ہے، پھنسنے کا ڈر ہے. اس پھانسی سے بچنے کے لیے، ہمیں دوستوں حکموں والا راستہ دیا ہے کہ اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی سنتوں کی تابعداری میں زندگی کی گزارے. پھر دنیا کا کوئی خطرہ نہیں، بلکہ سنتوں کی اور حکموں کی تابعداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راستہ دکھائیں گے، آگے بڑھائیں گے. والذین اتقوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو بتکلف اپنی محنت سے ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ انہیں ہدایت سے بھی رکھیں گے اور ان کو اپنا تقویٰ دیں گے. اور جب تقویٰ مل گیا تو ساری مدد حاصل ہو گئی، ساری آسانیاں حاصل ہو گئی. تقویٰ اسی نعمت ہے. اس راستے کے انعامات میں صحابہ کو تقویٰ ملا تھا. کیا ملا تھا؟ کہ تقویٰ ملا. حضرت عمر فرماتے تھے اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے، اس سے ہم مال کے محتاج نہیں ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تقوی والوں کے کام بنائے گا. ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ بیت المال میں جتنا مال آتا ہے سب آپ لوٹا دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. بیت المال خالی ہوتا ہے، ضرورتیں پیش آتی ہیں، اجتماعی ضرورتیں.
آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے کہ ہماری ضرورتیں اٹکے گی، ہماری ضرورتیں نہیں اٹکے گی. کیوں کہ فرمایا اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا، اللہ نے ہم کو اپنا ڈر دیا ہے. کہ جس کا جو تقوی سے زندگی گزارے گا اس کے لیے کیا بشارت ہے کہ اللہ اس کو ہر تنگی میں سے نکال دیں گے، ہر مشکل کو آسان کریں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جو خواب و خیال میں ملے گی. اسی طرح سے کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے کہ مال ختم ہو جائے گا تو پریشان ہوگی، کہ مال ختم ہونے دو، مال تو ختم کرنے کے خرچ کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو تقویٰ دی. اس کے مطلب یہ تھا کہ دین کے کام کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تابعداری کے نتیجے میں اللہ نے اس کو تقویٰ دیا. وہی اثر زندگیوں میں تقویٰ آئے، آدمی کو پتہ کرنے والا بنے گا، فضائل حاصل کرنے والا بنے گا، اپنی آخرت بنانے والے بھی سمجھے گا اور اپنے مال جان کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کرے گا. اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں. پاک زندگی میں ہو جائے گی. پاک زندگی کا وعدہ ہے. من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو لوگ ایمان لا کر اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ وعدہ ہے کہ زندگی پاک زندگی ملے گی. یہ پریشانیوں سے پاک ہوگی، دوسری غلط چیزوں سے زندگیاں پاک ہوگی. پاک زندگی دیں گے. دلوں میں چین آئے گا، آپس میں الفت محبت ہوگی، دعاؤں میں قبولیت ہوگی، اسباب میں برکت ہوگی. یہ پاک زندگی کے آثار ہیں کہ پاک زندگی میں کیا ملے گا؟ ملے گا حیات طیبہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، اس کے یہ اثرات ہوں گے. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان اور عمل پر. اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کی رہبری فرمائی ہے اس امت کو، اور قیامت تک اللہ نے ہم کو اپنے دین کا اور قرآن کا وارث بنایا ہے. ہم دین کے اور قرآن کے وارث ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور قرآن ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ میں نے یہ چیز تمہارے اوپر چھوڑی، ہم اس کے وارث ہیں. دین کے وارث ہیں ہم، قرآن کے وارث ہیں. قرآن رہبر ہے، دین راستہ ہے. راستہ بھی چاہیے، رہبر بھی چاہیے. تو قرآن کریم کو رہبر بنایا، دین کو راستہ بنایا. قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. اب اس کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی قرآن والی بنے، زندگی دین والی بنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بنے. ابن مسعود ڈراتے تھے لوگوں کو کہ یاد رکھو نبی کی سنتیں چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے. نبی کی سنتیں چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے نبی کی سنتوں کو دیکھا کرو. کھانے میں، کمانے میں، عبادت میں، پہننے میں، اوڑھنے میں ہم کو طریقے دیے ہیں، وہ جو سنت کہتے ہیں کہ وہ سنتیں رکھو، کہ دین سیکھو. اور دین سیکھنا ہے اور دین کی مدد بھی کرنی ہے. مسلمان کے ذمے ہے دین سیکھے، اپنے آپ کو دین پر قائم کرے اور اپنے دین کا مددگار بنے. یہ دو کام ہمارے ذمے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ذمے ہے کہ اپنا دین سیکھ کر کے اپنی زندگی صحیح بنا کر اس پر قائم رہنا. یہ نہیں کبھی کرے کبھی نہ کرے، کہ نہیں قائم. موت تک حکم ہے کہ موت تک قائم رہو. تو قائم رہنا، استقامت پیدا کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے. دوسرا کام، ہم اپنے دین کے مددگار بنیں گے، اپنے دین کو پانی پہنچائیں گے. جس طرح زمین والا زمین کو پانی دیتا ہے، ایسے نصرت کے معنی پانی دینے کے، کہ اپنے دین کو پانی دو، کہ ایسی محنت کرو کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے.